گلگت میں وہ جو کئی دنوں سے وہ سلسلہ تھا، ایک گستاخ نے گستاخی کی، اس کے بعد جو ہے پھر علی اعلان مجمع میں گستاخی گئی، تو پھر کچھ روڈ بن ہوئے، ان کے جو ہے مظاہرے ہوئے کہ ان پر FIR کاٹنی چاہیے اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پاکستانی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ ہر زمانے میں کچھ شریک مولویان حضرات ماشاءاللہ حلوہ کھلاؤ تو بہت سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا مسئلہ، کیا وہ پکڑے گئے؟ کیا ان کے لیے قانونی سزا تجویز ہو گئی؟ کیا عدالت میں وہ پیش ہو گئے؟ کیا آئندہ کے لیے جو صحابہ کرام کو گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی قانون پاس ہوا؟ ہمارے بزرگان دین اعمال کے ظاہری صورت کی بجائے ان کی حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو ہمارے حضرات اولیاء کرام جو اس کا علاج تجویز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لڑنا جھگڑنا یہ غصے والا کیوں؟ تو اچھا پیچھے مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اندر انسان کا اندر غرور ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہ تکبر کا علاج کرتا ہے، اندر بیماری ختم۔ ایک درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، تو اگر جھاڑیوں کو اوپر سے کاٹتے رہیں گے اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی، لیکن اگر ان کو جڑ سے نکال دو، ان کو نیچے جڑ سے نکال دو، ختم ہو جائے۔ تو ہمارے اللہ والے بزرگان دین اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ ان بزرگوں نے، ان اولیاء کرام نے، ان صوفیاء اعظام نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز تجویز نہیں کی، انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو واعظ و نصیحت سے متعلق ہیں، جو فکر آخرت پیدا کرنے والی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تجویز فرمائی۔ تو خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، بیماری کی جڑ ختم کر دو۔ اب ایک اور واقعہ کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں۔ کل کا واقعہ میں خیال میں گلگت میں وہ جو کئی دنوں سے وہ سلسلہ تھا، ایک گستاخ نے گستاخی کی، اس کے بعد جو ہے پھر علی اعلان مجمع میں گستاخی گئی، تو پھر کچھ روڈ بن ہوئے، ان کے یہ مظاہرے ہوئے کہ ان پر FIR کاٹنی چاہیے اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، پاکستانی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ چونکہ حکومت میں بڑے عہدوں پر وہ ہے، کرتے درتے وہ ہیں، وہ سے مراد آپ سمجھے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا۔ تو کل پرسوں گلگت میں ایک میٹنگ بلائی جس میں دونوں طرف سے فریقین کے علماء کو بلایا گیا۔ تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں کچھ شریک مولویان حضرات ماشاءاللہ حلوہ کھلاؤ تو بہت سارے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی کیا مسئلہ۔ تو آپس میں میٹنگ ہو گئی اور ایک پریس کانفرنس ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا ہوا؟ جنہوں نے گستاخی کی تھی کیا FIR ہو گئی؟ کیا وہ پکڑے گئے؟ کیا ان کے لیے قانونی سزا تجویز ہو گئی؟ کیا عدالت میں وہ پیش ہو گئے؟ کیا آئندہ کے لیے جو صحابہ کرام کو گستاخی کرنے والا ہے اس کے لیے کوئی قانون پاس ہوا؟ پھر نہیں تو چند مولوی صاحبان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، اچھے ہوٹل میں پروگرام کر لیا، تو پھر کیا خیال ہے امن قائم ہوگا؟ جب تک جڑ ختم نہیں کریں گے۔ جڑ کیا ہے؟ جن کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، کیا صحابہ کرام کو جنہوں نے برا بلا کہا ہے تو وہ ان کی زبان گدی سے نکال دینی چاہیے، ان کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے۔ تو شریعت اوپر شاخیں کاٹتی نہیں ہے، شریعت جو ہے جڑ سے نکالنے کا نام لیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، بچوں کو، اپنے اولاد کو 7 سال میں نماز کا حکم دو۔ 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو ان کو سزا دو۔ 7 سال میں کدھر نماز فرض، 10 سال میں کہاں فرض؟ لیکن بات یہ ہے نرم ٹہنی درخت کی
جس طرح چاہو جدھر موڑو جو چاہو بناؤ بن جاتی، لیکن مضبوط ہونے کے بعد اب ان کو مروڑنا چاہو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ مڑتی نہیں ہے۔ تو 7 سال میں بچے کو آپ نے نماز کا حکم دیا، 10 سال میں نماز نہ پڑھنے پر اس کو ہلکی پھلکی سزا نرمی سے دی، تو 12-13 سال میں جب تک نماز فرض ہو جائے تو اب نماز ان کے رگ و پے میں رچ بس جائے گی۔ اب آپ چھڑوانا بھی چاہیں اب نہیں چھوڑے، اب چھوڑے گا نہیں۔ سگریٹ کا عادی بنا دو، نشے کا عادی بناؤ، پھر چھڑواؤ، چھوڑتا ہے وہ؟ تو ایسی دنیا کی منحوس چیز کا نشے والا، یا آج کل موبائل کا عادی موبائل چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ جس کو سجدے میں وہ مزہ آ جائے، خدا کی قسم بہت سے بزرگان دین جنہوں نے پوچھا کہ قبر میں نماز ہوگی، کہا نہیں، نماز نہیں، حشر میں نماز نہیں، جنت میں نماز نہیں، تو جنت کا مزہ کیا ہے؟ جس میں سجدہ نہ ہو اس جنت کا مزہ کیا؟ چیخنے لگے، رونے لگے۔ تو یہ ہے اصل چیز کہ بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے، بیماری جڑ سے اکھڑنی چاہیے۔